یا رب صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وباسم ثانی واللہ ان محمدا کردافت وبه الوصول بسدة السلطان. ہاں محمد ہی کا رتبہ ہے بلند بعد از خدا، آپ کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے وصل کبریا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جلیل اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج دوستو آپ کے سامنے میں مکمل رپورٹ رکھتا ہوں کہ کس طرح کھاریہ میں تحصیل کھاریہ کے علاقہ ضلع گوٹریالہ میں نوائی علاقہ جو کھاریہ کے نوائی گاؤں ہے گوٹریالہ، اس میں کس طرح احمدی مسلمان کو بے دردی سے مارا گیا، اس کی مکمل رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور پھر ساتھ ہی جو اس قاتل کا ساتھی تھا اس نے کیا بیان جاری کیا اور پھر پولیس والوں کو کیا کہنا ہے، یہ ساری باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میرے پاس اس وقت BBC نیوز کا آرٹیکل موجود ہے، وہ آپ کو پڑھ کے میں مکمل سناتا ہوں. اس کا لنک میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اگر اس کو بعد میں کسی نے پڑھنا ہے تو اس کو وہ روک کے تسلی سے جہاں چاہے اس کو وہ پڑھ بھی سکتا ہے. کس طریقے سے ان بچوں کی ان لوگوں کی برین واشنگ کی جاتی ہے اور کس طریقے سے وہ حافظ انعام الحق نے دوسرے بندے کو گھر سے لیا اور گھر میں کیا آیا اور پھر اس بندے کو ساتھ لے کے ان احمدی مسلمان جو تھے وہاں پر موجود تھے، ہومیو کے ڈاکٹر تھے، ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر تھے، ان کو کس طریقے سے ان کے کلینک پر گیا اور پھر ان کلینک کے باہر جو دو وہاں پہ ملازمین تھے ان کو کیا کہا اور کس طرح سے باتیں کی اور کس طریقے سے وہ اس میں کلینک میں داخل ہوا اور کیا بہانہ کر کے وہ داخل ہوا اور پھر بعد میں کس طریقے سے اس نے ان کے اوپر حملہ کیا اور پھر کس طریقے سے وہ بھاگا اور پھر کس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو ہی مار کے ختم کر لیا. یہ مکمل رپورٹ دوستو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو لوگ اسے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اسے اپنے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، جہاں تک آپ کی ایکسیس ہے وہاں تک اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ سکے. اور اگر کسی نے اس پروگرام میں لائیو میں آنا ہے تو میں اس کا لنک بھی یہاں لائیو چیٹ میں لگا دوں گا، تو آپ یہاں لائیو پروگرام میں بھی انٹر ہو سکتے ہیں. میں یہ لنک لگا دیا ہے، یہ آپ اس لنک کے ذریعے انٹر ہو سکتے ہیں. کئی لوگوں کو لنک میں انٹر ہونے کا طریقہ نہیں پتا، وہ اس لنک کے اوپر کلک کریں گے تو لنک کے اوپر کلک کرنے کے بعد وہ آپ سے پھر پرمیشن مانگتا ہے جی آپ نے کس کے ذریعے اس اسٹوڈیو میں انٹر ہونا ہے، یوٹیوب کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے. تو آپ کو پھر وہ اس آئی ڈی کے اوپر کلک کرنا پڑتا ہے. اگر وہ اس اکاؤنٹ جگہ پہ آپ کا آئی ڈی سائن ان ہے تو وہ آپ سے پاسورڈ نہیں مانگے گا، لیکن اگر سائن ان نہیں ہے پھر وہ آپ سے پاسورڈ مانگے گا. آپ اس کا پاسورڈ لگا کے اس کے ذریعے پھر آپ اس میں انٹر ہو سکتے ہیں. اور شروع میں آپ سے دو ایکسیس مانگے گا، مائک کی ایکسیس اور کیمرے کی ایکسیس. آپ نے دونوں کو ڈینائی نہیں کرنا، دونوں کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. ان دونوں کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد پھر آخر پہ وہ آپ سے کہے گا کہ جو آپ کا نام آپ نے فیس بک پہ رکھا ہوا ہے یا یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے اس کو آپ نے چینج کرنا ہے یا اپنا کوئی آپ نے نام رکھنا ہے، وہ آپ اپنا مرضی سے بھی نام اس کو رکھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فائنل ٹچ ہوتا ہے کہ آپ فائنل پہ آ کے آپ اپنا کیمرہ بند کر سکتے ہیں، مائک بند کر سکتے ہیں، پھر انٹر دا اسٹوڈیو. پھر آپ اس کے ذریعے پھر آپ انٹر دا اسٹوڈیو انٹر ہو جاتے ہیں. پھر انٹر ہونے کے بعد آپ اسٹوڈیو میں آ جائیں گے. اس کے بعد اگلا کام میرا ہے، یعنی میں پھر آپ کو اسٹوڈیو میں لوں گا. اس طرح ہی آپ جس کسی بھی اسٹریم میں جاتے ہیں یہی طریقہ کار ہے، یہی پروسیجر ہے، اس کے ذریعے آپ اسٹوڈیو میں انٹر ہوتے ہیں. اب دوستو آپ کے سامنے میں وہ آرٹیکل رکھتا ہوں. اس آرٹیکل میں مکمل ردات بیان کی گئی ہے اور اس میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ کیا اس سے پہلے بھی وہاں پر کوئی مذہبی تنازعات ہوئے تھے اور کس کس نوعیت تھے اور اس مذہبی تنازعات کے بعد کیا چینجنگ آئی اس علاقے میں. وہ ساری بات ہے، یہ BBC نیوز نے بڑی محنت کر کے یہ سارے حالات و واقعات کو اکٹھا کر کے ایک مضمون کی شکل میں لکھا ہے. اس لیے اس واقعے کے کافی دیر بعد یہ آرٹیکل جو ہے یہ چونکہ 19 تاریخ کا واقعہ ہے، 19 کے بعد پھر یہ آج ہے کیونکہ 3 تاریخ ہے، 3 مارچ ہے، تو آج پھر یہ جو ہے وہ ان لوگوں نے مضمون جو ہے وہ اپلوڈ کیا. تقریباً کوئی 10-11 گھنٹے پہلے یہ اپلوڈ ہوا ہے.
अब दोस्तों मैं साथ साथ इसको शेयर भी कर रहा हूँ ताकि यहाँ से भी अगर किसी ने इस प्रोग्राम में आना है तो वो भी इस प्रोग्राम में लाइव आ सकता है। अगर किसी ने सवाल करना है इस प्रोग्राम के हवाले से, इस मौजू के हवाले से अगर कोई सवाल करना है तो वो भी सवाल कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके सामने मैं वो शेयर करता हूँ जी, ये मैंने स्क्रीन दोस्तों शेयर कर दी है। अब ये आपके सामने दोस्तों मौजूद है। गुजरात में अहमदी डॉक्टर का कत्ल और उनके मुबैना कातिल की खुदकुशी का मुअम्मा जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा। अब यहाँ पे इन्होंने चूंकि वो नाम लिखे हुए हैं कि किस तरीके से ये इन वो जो है वो कत्ल का लफ्ज है, इसको मैं कत्ल हज़फ करके शहीद के यहाँ लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, ये आगे फिर ये तस्वीर भी उन्होंने बनाई हुई है। अच्छा, पंजाब के जिला गुजरात की तहसील खारिया के गांव गोटियाला में गुज़श्ता माह 19 फरवरी को अहमदी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले 71 साल होमियो डॉक्टर रशीद अहमद को उनके क्लिनिक में शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर रशीद ने एक कमरे का क्लिनिक अपने घर में बना रखा था। होमियो डॉक्टर रशीद अहमद के मुबैना कातिल की शनाख्त 20 साल हाफिज इनामुल हक के नाम से हुई। अब ये जितने भी इस तरह के वाकयात होते हैं इन सब में टीन एजर और इस तरह की छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, छोटी उम्र के लड़के होते हैं जो जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है और इनको ये कत्ल पर उकसाया जाता है, कत्ल पर इन लोगों को आमादा किया जाता है कि किस तरीके से इन लोगों ने अहमदी मुसलमानों से नफरत करनी है और अहमदी मुसलमानों को इन लोगों ने मारना है। अच्छा, अब आगे ताहम इस मामले ने पेचीदा सूरत इस वक्त इख्तियार की जब मुबैना कातिल ने इस वारदात के थोड़ी ही देर बाद खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। उसकी लाश क्लिनिक से मुल्हिका खाली खेत में पड़ी हुई मिली। वाकया कैसे पेश आया? 19 फरवरी को इतवार का दिन था और इसी रोज क्लिनिक शुरू करने से पहले डॉक्टर रशीद अहमद मामूल के मुताबिक अपने गांव गोटियाला के करीब गांव डोगा थयाल में अपनी शादीशुदा बेटी से मिलने गए। रशीद अहमद के दामाद जियाउर रहमान बताते हैं कि मेरा भाई बैरून मुल्क से आया हुआ था। जिस वक्त मेरे ससुर डॉक्टर रशीद उससे मिलने हमारे घर आए तो मेरा भाई सो रहा था। मेरे ससुर ने उन्हें जगाने से मना किया और कहा कि वो बाद में मिलने आ जाएंगे। रशीद अहमद अपनी बेटी के घर से वापस आकर क्लिनिक पर बैठ गए। इस रोज गांव में एक फौतगी हुई थी और 3:30 से 4 बजे के दरमियान गांव के ज्यादातर लोग जनाजा पढ़ने के लिए जनाजागाह में मौजूद थे जब मुबैना कातिल हाफिज इनाम और उनके हम उम्र दोस्त और कारोबारी शराकतदार बाबर ने रशीद अहमद के मुलाजिम ज़काउल्लाह से इस्तफसार किया कि क्या आज डॉक्टर साहब का क्लिनिक खुला हुआ है। ये वो क्लिनिक है दोस्तों, ये आपने व्हाट्सएप पे तस्वीर काफी गर्दिश हुई है। यहाँ से आगे इस वाक़े की तफसील मकतूब रशीद अहमद के 2 मुलाजिमीन ज़काउल्लाह और मोहम्मद महबूब यूं सुनाते हैं कि हम दोनों क्लिनिक से कुछ ही फासले पर घास काटने की मशीन से घास काट रहे थे जब बाबर के हमरा आने वाले हाफिज इनाम ने हमसे पूछा कि क्या डॉक्टर साहब क्लिनिक पर हैं, मेरी दाढ़ में दर्द है, दवा लेनी है। तो गोया ये दाढ़ का बहाना लगा के दाढ़ की दवाई लेने के लिए ये बंदा आया, ये मेरी दाढ़ में दर्द है और मैंने दवाई लेनी है। हमने कहा कि क्लिनिक खुला हुआ है। इसके बाद हम काम में लग गए। जब 10-15 मिनट बाद क्लिनिक पर आए तो डॉक्टर रशीद खून में लथपथ नीचे गिरे हुए थे। मैं ज़काउल्लाह वहां से भागता हुआ डॉक्टर साहब के भतीजे ज़रार अहमद के पास पहुंचा और उन्हें साथ लेकर आया। याद रहे कि ज़रार अहमद इस केस में मुद्दई भी हैं जिन्होंने केस रजिस्टर करवाया। ज़रार अहमद ने हमें बताया कि मैंने फौरन पुलिस को कॉल की और थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। हाफिज इनाम के दोस्त बाबर ने अपने वालिदैन को वाक़े के बारे में क्या बताया, जो उसके साथ मौजूद था, जो उसके साथ वाक़े पर मौजूद था। उस क्लिनिक में गया और फिर उन अहमदी मुसलमान को शहीद किया गया। गाँव के एक छोटे मगर साफ सुथरे घर के बरामदे में बिछी चारपाई पर बैठी बाहर बाबर की वालदा मारूफ बीबी ने हमें बताया कि वाकई की सुबह जब हमारे घर का दरवाजा बजा तो मेरे बेटा बाबर बाहर गया और वहीं से खड़े होकर मुझे आगाह किया कि अम्मी हाफिज इनाम आया है, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। मारूफ बीबी वही हाफिज इनाम जो कातिल था। मारूफ बीबी के मुताबिक हाफिज इनाम और उनके बेटे ने मिलकर गाँव में मार्बल की दुकान बनाई हुई थी और वो दोनों बचपन के दोस्त थे। उन्होंने बताया कि हाफिज इनाम मुझे मेरे बेटे की तरह प्यारा था। ये बाबर की मां कह रही है। असर के वक्त मैं अपने हमसाये में दूध लेने बर्तन रखने गई कि पीछे से मेरी देवरानी यही बाबर की चच्ची बुलाने आ गई और बताया कि बाबर को कुछ हो गया है। बाबर की वालदा के मुताबिक घर आई तो देखा मेरा बेटा घबराया हुआ था। उसने बताया कि इनाम ने मुझे कहा कि मेरी दाढ़ में दर्द है, डॉक्टर के पास दवाई लेने चलते हैं। हम वहां चले गए। क्लिनिक में गए तो डॉक्टर साहब अकेले बैठे थे। इनाम ने डॉक्टर से कहा कि उसकी दाढ़ में दर्द है और जैसे ही डॉक्टर साहब दवा उठाने के लिए मुड़े तो हाफिज इनाम ने उनकी गर्दन में गोली मार दी।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब दोस्तों यहाँ पे ये बाबर जो बयान दे रहा है, अब इस बयान के बाद फिर आगे जो एक और बयान आएगा, आपको वाज़ेह तौर पे ये पता लगेगा कि दोनों में तदबीक नहीं है, दोनों में तजाद है। पहले ये कुछ कह रहा है, बाद में कुछ कह रहा है, कि गोया ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि घबराया हुआ था, कि गोया उसको पता ही नहीं है कि वो वाकई वहां पे क्या करने जा रहा है। उसके साथ जो हाफिज इनाम था, उसका दोस्त, वो वहां पे दार की दवाई लेने वाकई गया है या कोई बहाना करके उनको मारने गया है। अब गोया यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए मैं बड़ा घबराया हूँ। उसने बताया कि मुझे मेरी दाढ़ में दर्द है, डॉक्टर के पास दवाई लेने चलते हैं। हम वहां चले गए, क्लिनिक में गए, डॉक्टर साहब ये आगे सारी वो रुदाद है। हम फौरन वहां से भाग निकले, क्लिनिक से बाहर खेतों की तरफ जाते हुए मैं गिर गया। इनाम आगे था और उसी दौरान उसने मुझे कहा कि मैं खुद को भी गोली मार रहा हूं। मैंने चीख कर कहा ऐसा ना करो, लेकिन उसने खुद को गोली मार दी और मैं भागकर घर आ गया। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक बात है काबिल गौर। कई गारमदी ये सोचा छोड़ रहे थे, ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि इन अहमदियों ने ही उस बंदे को मारा है। जो कातिल था, जो हाफिज इनाम था, उस बंदे को इन अहमदियों ने ही मारा है और उसकी लाश को वहीं खेतों में फेंक दिया है और फिर बाद में उसको खुदकुशी करार देने की कोशिश इन लोगों ने की है। अब देखें, जो उसका साथी, जो उसका बचपन का लंगोटी का यार था, जिसके साथ उसका कारोबारी लेन देन भी था, कारोबारी शराकतदारी भी थी, अब वो ये बयान दे रहा है कि उसने खुद को खुद ही गोली मारी है, यानी खुदकुशी की है। और मैंने उसको मना भी किया, लेकिन वो उससे मुड़ा नहीं, वो उससे बाज नहीं आया और उसने ये हरकत की है। अब ये वो जगह है, क्लिनिक के करीब वाकया वो खेत, जहां मुबैना कातिल हाफिज इनाम ने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया। ये दोस्तों वो जगह है। बाबर के वालिद वलायत हुसैन इस वारदात के वक्त गांव से बाहर जंगल में बकरियां चरा रहे थे। उन्होंने भी हमें यही कहानी सुनाई। इस वाकये के कुछ देर बाद पुलिस आई और बाबर को गिरफ्तार करके ले गई। बाद बाबर ने पुलिस को अपना यही बयान रिकॉर्ड करवाया। मकतूल डॉक्टर रशीद अहमद कौन थे? अब रशीद अहमद की उम्र 71 बरस थी और वो नॉर्वे की शहरियत भी रखते थे। रशीद अहमद की उम्र 71 बरस थी और वो नॉर्वे की शहरियत भी रखते थे। उनके खानदानी जराये के मुताबिक रशीद अहमद 1980 से 2010 तक 30 साल यानी नॉर्वे में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहे, मगर फिर पाकिस्तान वापस आ गए। अब दोस्तों, इसमें एक और बात बड़ी काबिल गौर है जो आगे जाके आएगी। अब उस बात में ये बात वाज़ेह तौर पे ये साबित हो जाएगी। ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान में अहमदी मुसलमान जब भी अपना रिफाई काम करते हैं, जब लोगों की मदद करते हैं, या ह्यूमैनिटी फर्स्ट का जो इनका इदारा है, वो सिर्फ इसलिए ये लोगों को दिखाते हैं कि इसमें ये अपने अकायद और नजरियात का प्रचार कर सकें, अपने अकीदे की ये लोगों को बता सकें कि भाई हम अहमदी हैं तो आपको हम दावत देते हैं, अहमदी हो जाएं। तो आगे जाके ये बात वो खुद ही साबित करेंगे अब कि भाई ये सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। रशीद अहमद के बेटे वकास अहमद के मुताबिक हम 8 बहन भाई हैं। मेरे वालिद नॉर्वे में फैक्ट्री में काम करते थे, मगर 2010 में गांव वापस आ गए। हमारी एक बहन पाकिस्तान में रहती है, जबकि बाकी बहन भाई बैरून मुल्क आबाद है। हमें जैसे ही वालिद साहब की इतला मिली तो हम पाकिस्तान आ गए। रशीद अहमद के दामाद जियाउर रहमान के मुताबिक मेरे ससुर अकेले रह रहे थे। 2 मुलाजम काम काज के लिए रखे हुए थे, मगर दोनों शाम को अपने घरों में चले जाते थे। वो रात को अकेले रहते थे और अपना खाना भी खुद ही तैयार करते थे। रशीद अहमद के मुलाजम मोहम्मद महबूब बताते हैं कि मैं डॉक्टर साहब का हमसाया भी हूँ और पार्ट टाइम मुलाजिम भी था। वो बहुत ही शरीफ आदमी थे। अगर कोई बुजुर्ग उनसे दवाई लेने आता तो वो मोटरसाइकिल पर उसको घर भी छोड़ आते थे। इस वाक़े के मुलजमान हाफिज इनामुल हक और बाबर कौन है? ये बिलाल स्टील वर्क्स गोठियाला मसाजिद और मदारस के लिए खुसूसी रियायत सलमान इनामुल हक, ये आगे उसका नंबर, ये सारी उसकी दुकान शटल है जो उसके ऊपर ये बैनर बोर्ड चस्पा है। अच्छा, हाफिज इनामुल हक की उम्र 20 बरस थी। वो हाफिज कुरान थे और गांव की मस्जिद में रमजान में तरावी भी पढ़ाया करते थे। इनामुल हक के वालिद रिटायर्ड फौजी थे और मकामी अफराद के मुताबिक 4 बरस कबल ही उन्होंने कुएं में कूद कर खुदकुशी कर ली थी। इनाम के एक भाई उमर एहसान ने बताया कि हम 3 भाई हैं। इनाम ने 2 दुकानें वेल्डिंग और मार्बल की बना रखी थी। सुबह सवेरे वो काम पर चला जाता था। उसने कुरान भी हिफ्ज़ कर रखा था और रमजान में मस्जिद में तरावी भी पढ़ाता था। बाबर जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, की उम्र 21 बरस है, यानी एक की उम्र है 20 साल और एक की उम्र 21 साल। जो मुजरिम है जिसने मैंने के शहीद किया है उसकी 20 साल और जो साथ था मावन के तौर पे उसकी उम्र जो है वो 21 साल है। अब ये दोस्तों हैरानकुन बात यह है कि किस तरीके से इन लोगों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है और किस तरीके से इन लोगों को जमाती अहमद के खिलाफ उकसाया जाता है और उनकी ट्रेनिंग की जाती है। हाफिज इनाम और बाबर दोनों गहरे दोस्त थे और अमूमन गांव में साथ ही घूमते फिरते थे। मार्बल की दुकान भी दोनों ने मिलकर बना रखी थी।
بابر کے والد بھی فوج سے ریٹائرڈ ہیں اور گاؤں ہی میں کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ بابر کی والدہ کے مطابق ان کے بیٹے نے 10ویں تک تعلیم حاصل کی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر رشید، حافظ انعام اور بابر کے بارے میں گاؤں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب ڈاکٹر رشید احمد کے بارے ان کے دونوں ملازمین کا کہنا تھا وہ بہت ہی محبت کرنے والے انسان تھے جو گاؤں والوں کو مفت دوائیاں بھی دیتے تھے۔ اگر کوئی مریض اپنی مرضی سے پیسے دینا چاہتا تو تھوڑے بہت لے بھی لیتے تھے۔ ہم نے جب ملازمین سے پوچھا کہ دونوں لڑکوں کو پہلے کبھی کلینک پر دیکھا گیا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے انہیں کبھی پہلے کلینک پر آتے نہیں دیکھا اور اس واقعے سے پہلے ہم ان لڑکوں کو جانتے بھی نہیں تھے۔ واضح رہے کہ گھاس کاٹنے کی مشین والی جگہ جہاں واردات کے قریب دونوں ملازم موجود تھے وہاں سے حافظ انعام کی دکان بالکل ہی پاس ہے۔ علاوہ ازیں رشید احمد کے کلینک اور مذکورہ دکان کے مابین 2.5 ایکڑ کا فاصلہ ہے۔ کلینک کے سامنے رشید احمد کا باغ ہے جس میں مختلف پھلدار درخت ہیں۔ جیسے ہی باغ ختم ہوتا ہے گندم کا کھیت ہے۔ کھیت کے اختتام پر حافظ انعام کی دکان ہے۔ حافظ انعام کی لاش کلینک کے بالکل ساتھ باغ سے ملحقہ کھیت میں پڑی ہوئی ملی اور اس جگہ سے دکان سامنے نظر آتی ہے۔ گاؤں کے مختلف دکانداروں اور دونوں لڑکوں کے دوستوں اور چند ایک بزرگوں اور خواتین سے ہماری بات ہوئی اور سب کے سب یہی کہتے ہوئے پائے گئے کہ لڑکوں کو کبھی کسی متشدد کارروائی میں پہلے ملوث ہوتے نہیں دیکھا گیا۔ البتہ ایک شخص نے شناخت ظاہر نہ کرنے پر بتایا کہ حافظ انعام چند دن پہلے ایک جگہ کسی کے سامنے ڈاکٹر رشید احمد کا ذکر کر رہا تھا۔ اب یہ ایک بندے نے بیان دیا جی ڈاکٹر رشید احمد کے بارے میں کسی سے ذکر کر رہا تھا اور وہ جس بندے نے شناخت ظاہر کیا اب اس نے یہ بات بیان کی ہے۔ اچھا، گاؤں کے ایک رہائشی نے ہمیں بتایا کہ احمدی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر رشید کا ایک عزیز ان کا ہمسایہ ہے۔ یہ سب شریف لوگ ہیں، چونکہ ہمارے مذہب الگ ہیں تو کبھی امن سامن ہو جائے تو بات چیت ہیلو ہائی تک ہی محدود رہتی تھی۔ اسی گاؤں سے تعلق رکھنے والے ماسٹر محمد احسان بتاتے ہیں کہ حافظ انعام کے والد کو کوئی ذہنی مسئلہ ہوا تھا کہ اس نے کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان لے لی۔ انعام اچھا لڑکا تھا، راستے میں ملتا تو بہت احترام کرتا تھا۔ دوسرا لڑکا بابر بھی اچھا تھا۔ رشید احمد کا مذہب الگ تھا لیکن وہ شریف اور مہذب انسان تھے۔ اب یہ دوستوں قتل کا واقعہ کیوں ہوا، گاؤں کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ گوٹ ریالہ یہ اس کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ رشید احمد کو کیوں شہید کیا گیا؟ اس سوال پر احمدی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگ متفرق خیالات رکھتے ہیں اور اس واقعے پر زیادہ بات کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ حافظ انعام کے بھائی نے ہمیں بتایا کہ میرے بھائی کا رشید احمد سے لین دین کا کوئی معاملہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی ذاتی اناد یا رنجش تھی۔ پولیس کی حراست میں موجود بابر کی والدہ اور والد کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کا یا ان کے بیٹے کا رشید احمد سے کوئی لین دین تھا اور نہ ہی کوئی ذاتی رنجش تھی۔ تاہم ڈاکٹر رشید احمد کے اپنے عزیزوں سے جو ان کی کمیونٹی سے تعلق نہیں رکھتے ماضی میں جائیداد کے تنازعات رہے ہیں۔ رشید احمد کے بھتیجے زرار احمد نے بتایا کہ میرے چچا کے اپنے برادر نسبتی سے جائیداد کا مسئلہ رہا ہے۔ میرے چچا نے گھر بنایا تھا جو ان لوگوں نے زبردستی خرید لیا اور ایک قطع زمین پر ٹیوب ویل لگایا تھا، اس ٹیوب ویل کی جگہ بھی انہوں نے اپنے قبضے میں کر لی۔ اس حوالے سے رشید احمد کے برادر نسبتی نے ہمیں بتایا وہ میرے بہنوئی تھے، اگرچہ عقیدہ الگ ہونے کی وجہ سے آنا جانا کم ہے مگر یہ بہت اچھے اور شریف آدمی تھے۔ ہمارا ان سے جائیداد کا کبھی جھگڑا نہیں رہا۔ ان کا ایک گھر تھا جو میرے ماموں کے بیٹے نے خریدا تھا اور وہ گھر رشید احمد نے خود بیچا تھا۔ البتہ میرے بہنوئی سے اپنے رشتہ دار نے جو احمدی ہیں کچھ زمین ہتھیا لی۔ گاؤں کے ایک اور شخص کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر رشید احمد نے جو گھر بیچا اس کی وہ قیمت نہ بنتی تھی جو شاید ادا کی گئی تھی، گھر زیادہ مہنگا تھا۔ تو کیا یہ قتل عقیدے کے نام پر ہوا؟ یہ سوال کہ عقیدے کی وجہ سے یہ قتل ہوا جب گاؤں کے لوگوں کے سامنے رکھا گیا تو زیادہ تر اس پر بات کرنے سے انکار کر دیا۔ چاند ایک نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر دعویٰ کیا کہ ایسا ہی ہے، قتل عقیدے کی بنیاد پر ہوا ہے، مگر لڑکوں کو ورگلایا گیا ہے۔ کس نے ورگلایا اس بارے معلوم نہیں۔ جو اوپر بھی ایک بات ہے کہ ایک شخص نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے پر بتایا کہ اس کو کسی شخص سے ڈاکٹر رشید احمد مرحوم کے متعلق بات کرتے ہوئے سنا گیا کہ اس نے ڈاکٹر رشید احمد مرحوم صاحب کے متعلق بات کی تھی۔ حافظ انعام کے ایک قریبی عزیز کے مطابق حافظ انعام نے مقامی مدرسے سے قرآن حفظ کیا تھا۔ یہاں اس گاؤں میں زیادہ آبادی بھی سنی مسلک کی ہے یعنی بریلویوں کی۔ ایک مسجد کے علاوہ باقی مساجد بھی مذکورہ مسلک کی ہیں۔ یہ شبہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کسی نے شر پسندی کے لیے مذہبی سطح پر بچوں کو ورگلایا ہو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کوئی ذاتی رنجش بھی نہیں تھی اور جو احمدی شخص مارا گیا ہے وہ اپنے عقیدے کا پرچار بھی نہیں کرتا تھا
اور نہ لڑنے جھگڑنے والا بندہ تھا۔ یہ دوستو وہ جملہ ہے جو ان مخالفین احمدیت کے منہ کے اوپر ایک زبردست وہ تھپڑ رسید کرتا ہے، جو یہ الزام لگاتے ہیں، جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ احمدی مسلمان جب بھی اپنا کوئی رفائی کام کرتے ہیں، جب بھی اپنا کوئی کلینک کھولتے ہیں، جب بھی لوگوں کو مفت دوائی دیتے ہیں، یہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، جب بھی لوگوں کی بھلائی کا یہ کام کرتے ہیں، ہیومنٹی فرسٹ ہو یا ویسے ہو، تو ان کا مین مقصد اور ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ ورگلائیں اور اپنے عقائد و نظریات کا پرچار کریں، اپنے عقیدے کا بتائیں، آہستہ آہستہ ان میں رچیں بسیں، ان میں گھسیں اور پھر ان کو آہستہ آہستہ احمدی کر لیں۔ اب یہ بندہ جنہوں نے کلینک کھولا، جو لوگوں کو فری بھی دوائیاں دیتے تھے اور پھر ان کو اپنے موٹر سائیکل پہ بزرگوں کو گھر بھی چھوڑ کر آیا کرتے تھے، یعنی انسانیت میں اعلیٰ مثال، اور پھر وہ اپنے عقیدے کا پرچار بھی نہیں کرتے تھے، وہ لڑنے جھگڑنے والے بھی نہیں تھے، کوئی کسی قسم کو رولا نہیں تھا، صرف اس وجہ سے مار دیا کہ یہ بندہ احمدی کیوں ہے، اس بندے کو احمدیت قبول کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس بندے کو احمدیت پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، لین دین بھی کسی طرح کا نہیں تھا، پھر مزید کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ تاہم جب تک پولیس کی تفتیش مکمل نہیں ہوتی اور حقائق سامنے نہیں آتے، اس وقت تک حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس واقعے کے بعد سے علاقے میں بسنے والے احمدی کمیونٹی کے لوگ سہمے ہوئے تھے اور سوالات کے جواب دینے سے گریز کر رہے ہیں۔ بشیر احمد جو مقتول رشید احمد کے رشتہ دار ہیں کا کہنا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے کوئی مذہبی مسئلہ بظاہر تو نظر نہیں آ رہا، مقتول کے بھتیجے زرار احمد کا بھی ایسا ہی خیال تھا۔ گلیانہ تھانہ کے ایس آئی اور اس کیس کے تفتیشی افسر ندیم بٹ نے بتایا کہ ابھی تفتیش چل رہی ہے اور اس معاملے پر کسی طرح کا کوئی بیان نہیں دیا جا سکتا۔ جب اسے پوچھا گیا کہ اس واردات میں استعمال ہونے والا پستول کس کا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ ان لڑکوں کو ایک تیسرے لڑکے نے 10-12 دن پہلے پستول دیا تھا، مگر اب وہ لڑکا بیرون ملک جا چکا ہے۔ بتائیں آپ، یہ واقعہ مذہبی اور صرف احمدی مسلمان کو مارنے کے لیے تھا۔ گاؤں میں پہلے کبھی کوئی مذہبی تنازع ہوا؟ یہ مسجد ختم نبوت ہے جو پھر بعد میں میٹ مٹا دی گئی ہے، اس کے لفظ میں مٹے ہوئے ہیں، گوٹریالہ اہل سنت والجماعت۔ اچھا جی، گاؤں میں اس واقعے سے پہلے 2 بڑے مذہبی تنازعات کے واقعات ہو چکے ہیں۔ ایک واقعہ 90 کی دہائی میں ہوا، یہاں ایک مسجد واقع ہے جس کا نام دندے والی مسجد تھا، جو کہ گاؤں کے درمیان میں نہایت بلند مقام پر قائم ہے۔ ماضی میں اس مسجد میں احمدی بھی اپنی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ایک دن کسی دوسرے گاؤں سے علماء آئے اور انہوں نے خطاب کر کے بتایا کہ احمدیوں کا مسلمانوں کی مساجد میں عبادت کرنا جائز نہیں۔ اس کے بعد احمدیوں کا مسجد میں آنا بند کر دیا گیا اور دندے والی مسجد کا نام بھی بدل کر مسجد ختم نبوت رکھ دیا گیا۔ دوسرا واقعہ 2012 میں پیش آیا، جب احمدی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بشیر احمد کے بھائی کے گھر دروازے پر کنندہ کلمہ مٹانے کو کہا گیا۔ اس معاملے پر تنازع کھڑا ہوا اور پولیس کی مداخلت سے یہ معاملہ تھما۔ بشیر احمد نے بتایا کہ ہمارے انکار کے بعد اور تنازع ختم کرنے کے لیے ایک پولیس اہلکار نے وہاں سے کلمہ مٹا دیا۔ احمدیوں کو مسجد میں عبادت کی اجازت کیوں تھی؟ اس پر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم سب رشتہ دار ہیں۔ 2 مذہبی تنازعات کے واقعات کے بعد تعلقات کی نوعیت میں کیا فرق آیا؟ یہاں اس بات کا خیال رہے کہ گوٹریالہ گاؤں میں بسنے والے زیادہ تر لوگ آپس میں رشتہ دار بھی ہیں، یہاں احمدی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے چند افراد کے گھر بھی ہیں، یہ تمام متمول لوگ ہیں اور گاؤں کے سرکردہ لوگوں کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ گاؤں کے جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ چند واقعات کے بعد احمدی کمیونٹی محدود ہو کر رہ گئی اور ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا بھی بند ہو گیا۔ شادی بیاہ اور خوشی غمی میں ٹیلی فونز پر اظہار ہونے لگا۔ اس گاؤں میں کل ملا کر 12 مساجد ہیں اور گاؤں میں مذہبی رجحان کافی زیادہ ہے۔ سن 2018 کے انتخابات میں اس حلقے سے جس میں گاؤں واقع ہے، ایک مذہبی جماعت کے رہنما نے 29,000 سے زائد ووٹ لیے تھے۔ گجرات کے ایک صحافی نے بتایا 2018 کے الیکشن سے قبل یہاں سروے ہوا تو معلوم ہوا کہ مذہبی ووٹ بڑی تعداد میں موجود ہے اور زیادہ تر گاؤں کے لوگوں کا مذہبی رجحان ہے۔ حافظ انعام نے رشید احمد کو گولی مار کر مبینہ طور پر خودکشی کیوں کی، اس بارے میں فی الحال نہ تو پولیس کو کچھ معلوم ہوا ہے اور نہ ہی گاؤں والوں کو۔ یہ دوستو مکمل جو رپورٹ ہے یہ آپ کے سامنے رکھی ہے، جس میں ساری باتیں بیان کی گئی ہیں کہ کس طریقے سے احمدی مسلمان کو شہید کیا گیا، ان کا قصور کیا تھا، ان کا صرف اور صرف یہی قصور تھا کہ وہ احمدی مسلمان کیوں ہیں،
انہوں نے احمدیت کیوں قبول کی، ان کو احمدیت قبول کرنے کی، ان کو احمدیت پر رہنے کی اتنی بڑی سزا وہ جو ہے وہ بھگتنی پڑی کہ ان کو جان سے ہی مار دیا، صرف اس پاداش پہ کہ یہ احمدی مسلمان کیوں ہیں۔ یہ لوگ اس قدر اندھے گونگے اور بہرے ہو چکے ہیں، اب جو بندہ پیچھے اس کے ملوث تھا جس نے برین واشنگ کی وہ کبھی سامنے نہیں آئے گا، حالانکہ اتنا اس نے اپنے بقول جمع مردی کا کام کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی یہ حرکت اس نے کی ہے اپنے تئیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی اس نے کوشش کی، تو وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ وہ کیوں نہیں کہتا کہ بھائی میں نے مارا ہے، میں ہوں قصوروار، میں ہوں مجرم؟ فیصل آباد میں احمدیہ مساجد کے اندر چھپ کے چوروں کی طرح، ڈاکیوں کی طرح وہ ایک رکا رکھ کے جاتے ہیں کہ بھائی یہاں پر اب اگر آپ نے کوئی میت دفنائی تو ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ سامنے کیوں نہیں یہ لوگ آتے؟ کیوں پردے میں رہتے ہیں؟ کیوں یہ لوگ چھپ کے یہ کام کرتے ہیں؟ مرد بنے، میدان میں نکلے، مرد بن کے یہ کام کیا کریں۔ یہ خسروں کی طرح حرکتیں کرنا، مخنث بننا، یہ حرکتیں چھوڑ دیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے چکروں میں کس طریق سے یہ اتنی اوچھے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں کہ یہ بھی نہیں دیتے کہ قرآن کہتا ہے کہ جس شخص نے کسی بے گناہ انسان کا قتل کیا، وہاں پر نہ مسلمان کے لفظ ہے، نہ یہودی کے لفظ ہے، نہ عیسائی کے لفظ ہے، نہ کسی داریے کے لفظ ہے، کسی کے بھی نہیں۔ جب کسی انسان نے کسی بے گناہ انسان کا قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ تو یہ لوگ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو پس پوش ڈالتے ہیں، اپنے بزرگوں کی کہنوں کو مانتے ہیں اور نہ تحقیق کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، بس آؤ بولا تاؤ، بس حملے کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور رولا رپا ڈالنا ان کا وتیرہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ احمدی مسلمان جہاں کہیں آباد ہیں، حقیقت پسند مسلمان، حقیقت پسند انسان، شریف النفس انسان جہاں کہیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ میرے ساتھ میرے خان صاحب آئے ہیں، انہوں نے کو بات کرنی۔ جی خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک۔ جی خان صاحب، یہ کھالیاں گوٹریالہ میں ایک احمدی مسلمان کو شہید کیا گیا ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو جس نے بھی کیا ہے اچھا کام نہیں کیا، بالکل برا کام کیا ہے، بہت غلط کام کیا ہے جس نے کیا ہے۔ جس نے بھی کیا ہے آپ اس کو مکمل طور پر اس کو کنڈیم کرتے ہیں، مکمل طور پر اس کو مذمت کرتے ہیں؟ ہاں، لیکن یہ تو آج پتہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے جو ہے اس کو مارا گیا ہے۔ یہ عقیدے کی وجہ سے مارا گیا۔ ابھی پورا آرٹیکل میں نے پڑھا ہے، آپ شاید لیٹ ہو گیا، آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ عقیدے کی وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ وہ بندہ احمدی مسلمان ہے، اس وجہ سے مارا گیا۔ ہاں، یہ تو پھر تو بالکل اچھا کام نہیں کیا، غلط کام کیا ہے۔ ہاں، یہ تو بالکل بہت غلط کام کیا ہے، جو ہے یہودی کو نہیں مرنا چاہیے، عیسائیوں کو نہیں مرنا چاہیے، اور یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو بالکل میں خان صاحب بہت شکریہ آپ کے کمنٹس کا، جزاک اللہ خیر، سو مچ۔ اس موضوع کے اوپر آپ کچھ اور لفظ شیئر کرنا چاہیں گے یا اتنا ہی کہنا تھا؟ تھوڑا یہ شہادت کے بارے میں ایک اور بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ شہادت جی اسی واقعے کے اوپر، یہ اسی موضوع کے اوپر ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ نہیں، ویسے آپ نے ایک ویڈیو بنایا تھا جنید جمشید کے بارے میں، وہ جو نہ تو اس نے پڑھی تھی، کہ اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں تھوڑا؟ اس موضوع کے حوالے سے آپ کا جو بھی سوال ہے، جتنے بھی کھولنے سے کوئی آیا تو وہ پوچھ سکتے ہیں آپ نے لکھا تھا کہ جنید جمشید شہید، تو کیا جو ہے اس کو شہید مانتے ہو آپ؟ میں نے جنید جمشید شہید لکھا کیوں تھا؟ میں نے اس کو لکھا شہید لکھا نہیں ہے، میں نے غلط لکھا ہے؟ نہیں، ویسے جو جہاز گر جاتا ہے جس آدمی اوپر، تو وہ شہید ہو سکتا ہے، شہید مانتے ہو آپ کو؟ کیا ہوتا ہے جس پہ؟ جو جہاز میں ہوتا ہے، آدمی سفر میں چلے جاتا ہے تو اس میں جو مر جاتا ہے، شہید گر جاتا ہے، یہ جو ہے جہاز گر جاتا ہے، تو کیا آپ اس کو؟ آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، وہ جس تھامنیل کے اوپر جس تھامنیل کی بات کر رہے ہیں مجھے یاد آ گیا ہے، اس تھامنیل کے اوپر ہے وہ جو شہید کا لفظ تھا، وہ انہوں نے لکھا ہوا تھا جس کا وہ تھامنیل تھا۔ میں نے نیچے کاٹ کے وہ اس کے اوپر جو مزید امینڈمنٹ کی تھی، اس میں کوئی اور ایک چیز لفظ لکھا تھا۔ اگر تو وہ شہید ہے بفرض محال، اگر وہ ادھر سے کسی اور جگہ پہ جا رہا تھا، کوئی درس دینے کے لیے جا رہا تھا، اور اسی دوران اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ شہید ہے۔ اگر اس کی طرف نہیں جا رہا تھا، ویسے سفر کر رہا تھا، پھر بھی شہید نہیں ہے؟ دیکھیں نا، ایک بندہ ویسے ہی جا رہا ہے، کسی جگہ پہ بھی جا رہا ہے اور اچانک مر گیا، آپ اس کو شہید کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، جب جہاز گر جاتا ہے پھر جہاز کے گرنے کے اوپر آپ شہید کا فتویٰ لے رہے ہیں؟ ابھی جو ہم لوگ سفر پہ جا رہے ہیں کسی دوسرے ملک میں، تو کیا وہ جو جہاز، یہ تو ڈیپینڈ، دیکھیں میری بات سنیں، ایک بندہ جا رہا ہے جہاز پہ چوری ڈاکہ کرنے، اچانک جہاز کریش ہو جاتا ہے، اس کو بھی شہید کہیں گے آپ؟
ایک نہیں بندہ نہیں نہیں چھت پر نہیں یہ وہ جو دیکھیں چھوٹی چھوٹی ویسے ویسے سفر ہاں سنیں شہید کا جو سرٹیفکیٹ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا ہے یا اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، یہ آپ نے اور میں نے نہیں دینا۔ اب جو بندہ جس جگہ پہ جا رہا ہے، جس نیت سے جا رہا ہے، اگر وہ کسی اچھی نیت سے جا رہا ہے اور اچانک اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ شہید ہے۔ ایک بندہ چوری ڈاکے کی نیت سے ایک بندہ چوری ڈاکے کی نیت سے جا رہا ہے، ایک بندہ چوری ڈاکے کی نیت سے جا رہا ہے اور وہ بندہ رستے میں جناب اس کو وہ دہشت گردوں کی طرف سے گولی لگ جاتی ہے، کیا وہ شہید کہلائے گا؟ نہیں نہیں ابھی ضیاء الحق جو ہے یہ وہ نوعیت تو ہے، چوری یہ نوعیت ہے۔ یا ضیاء پھر الحق آپ اس طرح کریں یا آپ اس طرح یا پھر آپ اس طرح کریں، خان صاحب دیکھیں آپ مجھ سے فتویٰ لے رہے ہیں۔ نہیں 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 آپ نے ویسے لکھا تھا، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، نہیں آپ نے نہیں میں لکھا نے اس تھا کی تو میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے، میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جو میں نے نہیں بالکل لکھا، ابھی سنیں میں نے وضاحت کی ہے کہ وہ تھامنیل میرا نہیں تھا، وہ تھامنیل اتارا ہے اور اس کے اوپر میں نے صرف جنید جمشید کے الفاظ لکھے کہ جنید جمشید کے انداز میں اس کی نظم جو ہے وہ کاپی کی کر وہ پڑھی گئی ہے، وہ جو عماد الاسلام نے آگے پڑھی تھی اسی کی بات کر رہے ہیں نا۔ جی 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 بس آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کے اوپر اگر آپ نے اس موضوع کے اوپر کوئی بات اور کرنی ہے، آپ نے اشارت کے اوپر جو احمدی مسلمان کو شہید کیا گیا اس کے اوپر بھی آپ نے اپنا لب کشائی کر دی ہے، اس کے علاوہ اس موضوع کے اوپر اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو وہ کریں، وغیرہ میں اسٹریم ختم کرنے لگا۔ بات یہ ہے کہ اب ضیاء الحق جو ہے آپ اس کو شہید مانتے ہو؟ چلو جی، کس کو؟ ضیاء الحق۔ کس چنگے بندے کا نام لے لیا؟ خان صاحب سنیں، میں نا اس طرح کرتے ہیں کہ یار میں اگر آپ کہتے ہیں اگر آپ کی تسلی اگر آپ نے کرنی ہے نا بات، کل ہمارا لائیو پروگرام آ رہا ہے، سنیں خان صاحب سنیں، کل ہمارا لائیو پروگرام ہے، اس میں سوال جواب کا بھی آپشن ہے، سوال جواب بھی اس میں ہوں گے، اس میں آ کے سوال کر لیجیے گا، لیکن اس میں بھی پھر یہی ہے کہ موضوع کے اوپر ہی سوال کرنا آپ نے۔ آپ ابھی کیوں نہیں دیتے ہو؟ ابھی موضوع یہ ہے، موضوع کے اوپر بات چل رہی ہے، آپ اس کو آپ مثال کی طرح موضوع یہ ہے، آپ مجھے کوئی 10 سال بندہ پرانا اٹھا کے لے کے ہیں، وہ بتائیں شہید ہے، فلانا بندہ شہید ہے، فلانا بندہ شہید ہے۔ جس بندے نے ملک کی بیڑیاں روڑی ہیں، جس بندے نے ملک کی بیڑیاں روڑی ہیں، جس بندے نے ملک کا کھانا خراب کر دیا ہے، جس بندے کی وجہ سے آج قتل و خون ہو رہا ہے، جس بندے کی وجہ سے خون خراب ہو رہا ہے، جس بندے کی وجہ سے آج احمدی مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جس بندے کی وجہ سے پاکستان کا امن و امان جو ہے وہ دنیا سے اٹھ گیا ہوا ہے، جس بندے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے گربان پر آ رہے ہیں، جس بندے کی وجہ سے انتہا پسندی بڑھ گئی ہے، جس بندے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کی بات کو سننے کا گوارا نہیں کرتے، وہ بندہ مر گیا تو اب اس کو کہہ رہے ہیں شہید ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ شہید دور کی بات، وہ تو شہید کی شین بھی نہیں ہے۔ یہ تو ابھی اس بندے کو صرف احمدی مسلمان ہی نہیں، جو بھی حقیقت پسند انسان ہے، آپ تاریخ اسلام تاریخ پاکستان کا مطالعہ کریں، ان میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے کے نام میں اس بندے کا نام آپ کو ملے گا، اس کو آپ شہید کہہ رہے ہیں۔ اس کو شہید آپ لوگ صرف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس نے جماعت احمدی کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں، وگرنہ وہ بندہ تو آپ لوگوں کی اپنے لسٹ کے اندر وہ انتہائی بدبخت انسان تھا۔ جس بندے نے جماعت احمدی کے خلاف کام کیا ہے، جس بندے نے بھی جماعت احمدی کے خلاف کام کیا، وہ آپ کے لیے بھائی سر کا تاج ہے، آپ کے لیے علامہ ہے، رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ نہیں کیا سے کیا ہے، آپ کا کتب مان دیتا ہے، مجدد مان دیتا ہے آپ کا وہ، اور اسی لیے آپ نے کبھی اس کو جناب امیر المومنین اور پتہ نہیں کیا سے کیا، اس کو تو امیر المومنین بننے کا بھی شوق تھا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ضیاء الحق کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں نے آپ کو واضح اور بڑا کھول کے بیان کر دیا ہے کہ وہ شہید تو دور کی بات، وہ تو شہید کے ساتھ لگنے والی شین بھی نہیں ہے۔ ابھی میری بات سنو، ابھی میں بات کرتا ہوں، بات سنو میری۔ ابھی حیران کن بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جنید جمشید جو ہے وہ تو شہید ہے، اور جو آدمی چوری اور جو ہے کوئی اور غلط کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ خان صاحب رکیں، میں یہ سین ختم کر رہا ہوں، اس کے اوپر جو بات چلنی ہے یہ تو کہ الگ موضوع ہے، میں اس کو ختم کرتا ہوں، میں دوسرا ایک سٹریم بناتا ہوں، اس کے اوپر آئے میں آپ کو تسلی کرواتا ہوں۔ آپ میں ابھی لائیو آتا ہوں، میرا لائیو آپ کو وہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ ابھی آئے گا؟ ابھی آئے گا، ابھی اسی وقت ابھی تھوڑا اور سوال بھی ہو، اور سوال بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی اور سوال بھی کر لیتا ہوں، لیکن بات تو سنو، تھوڑا بات سنو، اور بات لوگ نہیں آؤ گے۔ تھوڑا بات سنو، میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی آپ کی تسلی اور تشفی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں بنانے لگا ہوں، وہ الگ سے اسٹریم یارڈ میں لائیو آنے لگا ہوں، تو آپ آ جائیں، میں آپ کی تسلی کرواتا ہوں۔ جی دوستو، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں احمدی مسلمان کی شہادت کے واقعات آپ کے سامنے رکھے کہ کس طریقے سے دھوکہ اور بےایمانی اور فراڈ کر کے ان کو جو ہے وہ ان کے کلینک پر وہ گئے اور پھر کیا بہانہ کیا اور کس طریقے سے ان کو بے دردی سے شہید کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ ان کا درجات بلند کرے اور تمام لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے، اور ہم مسلمان جہاں کہیں آباد ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔